बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कौमी सलामती हंगामी इजलास के बारे में। इस इजलास के साथ एक नया नोटम भी जारी कर दिया गया, जिसमें दिल्ली के बाद मुंबई के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय सिविल एविएशन अथॉरिटी को मुमकिना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग के खतरे के पेश नजर खुसूसी हिदायत दी गई है। नाजरीन, इस इदारे को कहा गया है कि 17 नवंबर तक सुपर हाई अलर्ट पर रहे, क्योंकि इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैम हो सकते हैं, गलत सिग्नल पायलट तक पहुंच सकते हैं और इसके नतीजे में मुमकिना तौर पर फिजाई हादसे का खतरा लाहिक हो सकता है। लिहाजा मुकम्मल तौर पर विजिलेंट रहना होगा। अब इस सूरत हाल में एक अहम सवाल यह है नाजरीन कि भारतीय वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सलामती कमेटी का इजलास और इस नोटम का आपस में क्या ताल्लुक है। यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि अचानक दिल्ली के बाद मुंबई के लिए अलर्ट क्यों जारी किया गया और सिग्नल जैमिंग, स्पूफिंग और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का खतरा किससे है। अगर ये बैरूनी कुव्वत से है तो बैनुल अक़वामी तंजीमों का क्या इसके ऊपर रिएक्शन होगा, और अगर ये भारतीय फौज की अपनी प्रैक्टिस है तो सिविल फ्लाइट्स को खतरे में क्यों डाला जा रहा है। तो ये सारी सवालात है जिसके जवाबात आज हम तलाश करें। तो नाजरीन, ये एक अहम सूरत हाल है और हम इस पर बात करेंगे और इन तमाम सवालात की जवाबात भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इससे पहले मैं आपको चंद रोज पीछे लेकर जाना चाहूंगा। नाजरीन, मैंने आप सबके साथ एक खबर शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको आगाह किया था कि भारतीय फौज की तरफ से एक ड्रिल की गई थी जब उन्होंने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस की थी। ये राजस्थान और गुजरात का इलाका है और इसके साथ साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब के साथ यहां पर भी भारतीय फौज की तरफ से स्पूफिंग और सिग्नल जैमिंग की एक ड्रिल की गई थी। लेकिन वो ड्रिल उल्टी अब चूंकि पड़ गई है और इसके नतीजे में भारत की 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जिसमें दिल्ली का एयरपोर्ट, जिसमें लखनऊ का एयरपोर्ट, जिसमें पुणे का एयरपोर्ट, जिसमें जोधपुर का एयरपोर्ट, बदतरीन सिग्नल जैमिंग का शिकार हो गए हैं। सिग्नल जैमिंग की वजह से एयर ट्रैफिक न सिर्फ बुरी तरह मुतासिर हुई है, बल्कि इन सारे शहरों के ऊपर फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी करना पड़ गया है। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल पर भारतीय सिविल एविएशन महकमा की तरफ से फ्लाइट या उनके अवाम के लिए कुछ नोटिस जारी किए गए और बताया गया है कि सिग्नल में कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है और इस ग्लिच के नतीजे में यह सारी सूरत हाल सामने आई है। भारतीय मीडिया इस बात का जिक्र किया कि एक फ्लाइट को यह सिग्नल मिला कि वो इस वक्त 90,000 मीटर या 60,000 मीटर पर है, तो फौरी तौर पर अपने ऊंचाई कम करे अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करना है। ये गलत सिग्नल ऐसे मौके पर नाजरीन सामने आए हैं। बाद में इंकिशाफ हुआ कि दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सिग्नल जैमिंग या जीपीएस सिस्टम में खलल डालने की जो भारतीय फौज प्रैक्टिस कर रही थी और जो मशकें कर रही थी, वो इनके वार जोन या प्रैक्टिस एरिया के लिए थी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की नेवी ने बहरे अरब में लाइव फायरिंग ड्रिल्स कर रही थी, इसमें रुकावट डालने की भी एक कोशिश थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भारत चूंकि इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, तो जो एक लिमिटेड एटमॉस्फेयर में ड्रिल की जानी थी वो एकदम ज्यादा मुहित हो गई, ज्यादा फासले पर और ज्यादा ताकतवर सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के, सिग्नल जैमिंग के, जीपीएस को डिस्टर्ब करने में ज्यादा निकल गए और इसके नतीजे में ये सारी सूरत हाल पैदा हो गई है। तो नाजरीन, अब इसके साथ ये जो नया नोटम सामने आया है, जिसमें भारतीय सिविल एविएशन अथॉरिटी के डीजे ने 13 से 17 नवंबर तक अलर्ट जारी करते हुए इस बात से खबरदार किया है कि मुंबई के फिजाई हदूद में जीपीएस सिग्नल मुतासिर हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं या गलत नेविगेशन दिखाई जा सकती है। और इसके साथ साथ भारतीय पायलट्स, भारतीय जहाजों के और भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स को यह बात कही गई है कि अगर वो सिग्नल जैमिंग, गलत जीपीएस सिग्नल्स या स्पूफिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर से मुतासिर हो तो 10 मिनट के अंदर अंदर वो अपने मुतालिका इदारों को इस सारी सूरत हाल से आगाह करे। अब ये सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग या
جی پی ایس میں خلل ڈالنا ہے، اس کے بنیادی طور پر ناظرین 3 بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ممبئی کے حوالے سے، کیونکہ ناظرین ممبئی ایشیا کی مصروف ترین آئر روٹس میں شامل ہے، اور یہاں سے گزرنے والی RNAV فلائٹس جسے L639 P574 Q10 اور N571 یہ تمام روٹس اور ان پر چلنے والی فلائٹس سیٹلائٹ نیویگیشن کے ذریعے چلتی ہے۔ اگر جی پی ایس سگنل خراب ہو جائے تو پائلٹ کو بیک اپ نیویگیشن سسٹم کو آن کرنا پڑتا ہے۔ ہوائی جہازوں کے درمیان، خاص طور پر مسافر طیاروں کے درمیان، فاصلوں کو بڑھانا پڑتا ہے، لینڈنگ اور ٹیک اف سست ہو سکتے ہیں، ہولڈنگ پیٹرن یعنی رن وے کو خالی ہونے کے انتظار میں شہر کے گرد چکر لگانے پڑتے ہیں، اور کچھ فلائٹس کو مؤخر یا دوسرے ایئرپورٹس پر ڈائیورٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، اس بات کی بنیادی اثرات ہیں جو سامنے آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، اور میرے نزدیک بہت اہم سوال ہے کہ ایسے کیا صورتحال بھارت کو درپیش آئی کہ انہوں نے 13 سے 17 نومبر کے لیے یہ الرٹ جاری کیا۔ اس کی چند صورتیں یا پہلو ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں امکانات کے طور پر کہ فلاں چیز ہو سکتی ہے یا فلاں چیز۔ ناظرین، بھارت اس وقت اپنی مغربی بارڈر کے قریب ٹرائی سروسز ایکسرسائزز کر رہا ہے۔ شمال اور شمال مشرق میں بھارتی ایئر فورس کی سرگرمیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے نیول فائرنگ کے زون بھی کھول رکھے، اور پاکستان کی طرف سے 2 آرٹلری فائرنگ رینج جس میں حیدرآباد اور ٹیلا کو بھی آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ ادھر دوسری جانب چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بھارت کی گردن کو دبا رکھا ہے، اور چائنا وہاں پر نہ صرف دوبارہ سرگرم ہو رہا ہے بلکہ بھارت کو ان کے بفر زون میں گشت کرنے سے بھی زبردستی روک دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھارت پاکستان کو 2 فرنٹ وار میں الجھانا چاہتا تھا، بالکل ویسے ہی بھارت اس وقت 2 فرنٹ وار پر الجھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ناظرین، بھارت کی سب سے بڑی ناکامی اوچے اور 7 مئی کو پاکستان کی طرف سے الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال تھا، اور خاص طور پر پاکستان کے JF-17 تینڈر طیارے اور J-10C پر الیکٹرانک وارفیئر کا نظام نصب کیا گیا تھا۔ اس نے بھارتی ایئر فورس کو ایسی پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ تقریباً مکمل طور پر اندھے ہو گئے تھے۔ J-10C، JF-17 اور پاکستان کی دیگر طیاروں نے مل کر بھارت کے لیے ایسے جال بچھایا تھا جہاں سے بھارتی طیارے بچ کر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ناظرین نتیجہ یہ نکلا کہ 7 طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ 8واں طیارہ اب اڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک اور اسے بھی ناکارہ طور پر ہی سمجھا جائے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ کہ اب بھارت مشقوں کے ساتھ ساتھ سگنل کے میدان میں، خاص طور پر الیکٹرانک وارفیئر میں اپنی اسٹرینتھ کو آزمانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ممکنہ کسی بھی جنگی صورتحال میں پاکستان کے الیکٹرانک وارفیئر کا مقابلہ تو شاید وہ نہ کر سکے، لیکن الیکٹرانک وارفیئر کی نتائج سے کم از کم وہ اپنے سسٹم کو بچا سکے۔ کیونکہ ناظرین، ایک جانب سے پاکستان کے ساتھ یہ صورتحال موجود ہے کہ پاکستان کو بائیڈو نظام کے بھی سپورٹ حاصل ہے جو چائنا کا نظام ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اپنے الیکٹرانک وارفیئر سکلز بھی الحمدللہ بہت آگے تک بڑھ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نیول یا سپیس بیس سسٹمز کے ذریعے سگنل کو کیپچر کرنا اور ان سگنل کو مینیپولیٹ کرنا بھی کافی حد تک ممکن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس سارے صورتحال میں ناظرین، بھارت اس خرابی کو جو دلی میں ہوئی تھی اسے نیویگیشنل تھریٹ یا ایکسیڈنٹل گلچ قرار دینے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن دراصل یہ ان کے لیے الیکٹرانک وارفیئر میں مہارت حاصل نہ کرنے کا ایک ثبوت ہے۔ ناظرین، اب اسی معاملے کی ایک دوسری کوشش کی جا رہی ہے، اور اس مرتبہ ممبئی FIR کے اندر اسی سارے ایکسرسائز کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کی خدمت پہ یہ نکتہ رکھا کہ ممبئی ایشیا کی مصروف ترین روٹس میں شامل ہے، اور 13 سے 17 نومبر کے دوران الیکٹرانک وارفیئر کے استعمال، سگنل جیمنگ، اسپوفنگ یا جی پی ایس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یہ کمرشل فلائٹ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی۔ لہٰذا بھارت کی جو ایئر سپیس ہے وہ ان 5 دنوں کے اندر بہت زیادہ وینریبل ہونے کا امکان ہے، اور یہ اس بات کا بھی واضح ثبوت ہے کہ اب جنگ محض فوجوں کے ذریعے نہیں لڑی جائے گی، بلکہ اب لڑائی ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی میں مہارت کی ہے، اور اس مہارت کی بل پر ہی آپ دشمن کی ایئر سیکیورٹی کو انڈرمائن کر سکتے ہیں۔ اب اس پرسپیکٹیو کو بھارتی وزیراعظم کے زیر صدارت
ہونے والا یہ خصوصی اجلاس ناظرین اگر ہم اس کے ساتھ رکھے تو پوزیشن اور زیادہ واضح ہو کے سامنے آتی ہے. ناظرین یہ اجلاس بنیادی طور پر دلی حملے کے تناظر میں طلب کیا گیا تھا اور کل بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ دلی دھماکے میں ملوث افراد کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کی جائے گی اور وہ کسی طور پر نہیں بچ پائیں گے. یہ ان کی طرف سے واضح طور پر اعلان سامنے آیا ہے. اسی طرح ناظرین ایک بھارتی لیفٹیننٹ جنرل اس بات کا اظہار انہوں نے آج کیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا حملہ ہے بھارت اسے اعلان جنگ سمجھتا ہے اور دہشت گردی کے حملے کو اعلان جنگ سمجھنے کے بعد جو جواب ہے وہ گولی کے زبان سے ہی دیا جائے گا. تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لڑائی کے لیے جو ماحول سازی ہے دراصل اسی کی طرف کھڑی ہے اور الیکٹرانک وارفیئر, سگنل جیمنگ, اسپوفنگ, جی پی ایس سسٹم میں خلل ڈالنا, اس خلل سے ہونے والے نقصانات کو مینیمائز کرنا, یہ دراصل بھارت کی اس وقت کی ایک ٹاپ پریارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے. اور یہ جو اجلاس جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ ناظرین کیا وہ دراصل یہ ثبوتوں کے اوپر جو ڈرامہ رچانے کی ایک جو کوشش کی جا رہی تھی جس میں اب ترکی کے بعد بنگلہ دیش اور نیپال کے بعد اب ملیشیا کو بھی انوالو کر لیا گیا ہے. ملیشیا کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات ملیشیا میں ہوئی تھی اور وہاں پر بھی جیش کا یا لشکر کا کوئی ہینڈلر موجود تھا. ترکی نے تو اس پر منہ توڑ جواب دے دیا تھا, جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں اس کا تفصیل اور ڈیٹیل آپ کو بتایا تھا. ترکی نے بتایا ہے کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہو, آپ حقیقت کی دنیا میں واپس آئے. مطلب یہ تھا کہ آپ انسانوں والے کام کریں, ہمیں ادھر کی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر سچویشن آپ ناظرین آگے بڑھ رہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو بھارت اپنے پروف جس طرح وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دباؤ ہے بارڈر ایریاز کے اوپر اور میڈیا فرنٹ کے اوپر یہ بتدریج اس میں اضافہ ہوگا. اور ناظرین یہ جو ٹائم فریم ہے نومبر کا یہ دراصل اس سارے عمل میں بہت زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوگا کیونکہ اسی دوران ہی ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے بھارت کے لیے, وہ کسی طرح کی کوئی فوجی کاروائی کر سکتا ہے. جیسے ہی یہ ونڈو آف اپرچونٹی ختم ہوگی تو پھر جنگ کے امکانات 2026 تک ان کو مؤخر کرنا پڑے گا کیونکہ پھر لائن آف کنٹرول کے اوپر کسی طرح کی کوئی ہلچل نہیں ہو پائے گی. تو مجھے ایسا لگتا ہے ناظرین کہ آنے والے چند روز ہی اس حوالے سے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں. تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا ناظرین, اپنی رائے کا ضرور آپ اظہار کیجئے.